يقول عبد الزعيم الفقير إلى رحمة الله الكريم ولي الله الشيخ عبد الرحيم تغمد الله بفضله الكثير وجعل معادهما إلى النعيم المقيم. هذه فصول مشتملة على فصول الطريقة وما يتصل بها مما استفدناه من مشايخ النقشبندية الجيلانية والچشتية رضي الله تعالى عنهم، وسميتها في القول الجميل في بيان سواء السبيل. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمد و صلاۃ کے بعد بندہ بھائی اللہ کریم کی رحمت کا محتاج ولی اللہ جو بیٹا شیخ عبد الرحیم کا ہے، ان دونوں کو اللہ اپنے بے انتہا فضل میں غریب فرمائے اور ان کا ٹھکانہ نعمت دائمی میں بنائے۔ یہ چند فصلیں مشتمل ہے قواعد طریقت پر، یعنی کلیات درویشی پر، اور اس پر جو طریقت سے قریب اور مناسب ہے، یعنی دعوات اور اعمال پر، جس کو ہم نے اپنے نقشبندی اور قادری اور چشتی پیروں سے حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور میں نے ان فصول کا قول جمیل کی بیان سوال سبیل نام رکھا ہے، اور مجھ کو اللہ کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، اور گناہ سے بچاؤ اور عبادت پر طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بلند اور بڑائی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل ہمارے یہاں نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب ختم ہوئی تھی، اور اس وقت کہا بھی تھا کہ انشاءاللہ دیکھیں گے کسی دوسری کتاب کے متعلق، اور شاید آئندہ 2 دن مجلس کی چھٹی بھی رہے گی، پھر اس کے بعد جمعہ آ جائے گا، جمعہ کے بعد پھر آخری مجلس ہوگی اور چھٹی ہو جائے گی۔ سالانہ امتحان آ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر یہ سوال ہوا کہ چلو پوری کتاب نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ تصوف کے سلسلے میں کوئی خاص کتاب اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تصوف میں تو بہت ساری ابتدائی کتابیں بھی ہیں، انتہائی کتابیں بھی ہیں، اور یہاں پر بھی تعلیم ہوئی ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیم الدین کتاب میں دیکھا تھا، پڑھا تھا ایک مرتبہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قول جمیل ہے، اور اس قول جمیل میں تصوف کی ابتدائی باتیں ذکر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے پڑھنے کے زمانے میں تلاش بھی کی، لیکن وہ کوئی اردو ترجمہ ملا، کسی کا کچھ ملا۔ خیر بہرحال اس وقت مولانا کو جب میں نے کہا تو انہوں نے اصلی کتاب القول الجمیل جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عربی میں لکھی ہے، اور پھر ایک کسی دوسرے نے اس کا اردو بہترین ترجمہ کیا ہے، وہ کتب خانہ سے لے آئے، ہمارے کتب خانے میں تھی، کتب خانے سے لے آئے تو مجھے اچھا بھی لگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ چلو کوئی بات نہیں، شروع کر دیتے ہیں، اختتام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ابتدائی باتیں ہوگی تو آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر یہ سمجھا کہ آج تو سارے طلباء کی دعوت ہے اور سب اثر کے بعد کھانے جانے والے ہیں، تو پھر مجلس کو کینسل کریں۔ تو کسی نے کہا کہ طلباء کے علاوہ باہر کے حضرات بھی بہت سارے آتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا چلو پھر باہر والوں کے لیے اگر رہتے ہیں تو ان طلباء نے خود ہی ایثار کیا، قربانی دی، اور وہ بھی بیٹھ گئے، تو پھر آج کتاب یہ شروع ہوئی۔ تو یہ کتاب القول الجمیل ہے، اور اس کے مصنف ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم اور معرفت اور درجات وغیرہ کے لیے تو بہت ہی تفصیل کی ضرورت پڑے گی کہ اس کو معلومات حاصل کرنے کے لیے مختصر سا ایک بات جو میں نے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو سے سنی تھی وہ اس وقت یاد آئی، وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، معرفت، حدیث وغیرہ کے اعتبار سے
بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، اتنا نوازا تھا کہ وہ درجہ امامت تک پہنچ گئے، اور خود انہوں نے یہ سوچا کہ ان 4 مسالک میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں اقتدا کرنے کے بجائے مستقل میں امام ہو، مستقل ہونا چاہیے، لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف سے ان کو دباؤ دیا گیا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ، خصوصی کرم فقہ حنفی کی طرف ہے، اس وجہ سے تم فقہ حنفی کو ہی اختیار کرو۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے متعلق ہی سارا کام کیا۔ ہندوستان میں جو یہ حدیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے کی کوئی مجلس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے لیے بتایا بھی جائے۔ تو حدیث کی شروعات تو ہندوستان میں پہلے بھی ہو رہی تھی، پڑھی جا رہی تھی، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 سال مکہ مکرمہ میں رہ کر وہاں کے علماء کرام سے حدیث کی سند حاصل کی، اور سند حاصل کرنے کے بعد خود ہندوستان تشریف لا کر پوری توجہ کے ساتھ انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت شروع کی، کتابیں بھی لکھی، حدیث کی شروحات بھی لکھی، درس بھی دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 4 لڑکے دیے، اور ان میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، انہوں نے بھی اپنی زندگی پر کام کیا۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے تصوف میں انہوں نے لکھی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے تو بیعت کی ہے اپنے والد ماجد سے۔ ان کے والد ماجد کا نام ہے عبدالرحیم، اور مولانا عبدالرحیم صاحب جو تھے وہ اس وقت دلی میں ایک مدرسہ چلایا کرتے تھے جس کا نام تھا مدرسہ رحیمیہ۔ اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کتنے زبردست عالم تھے یا کیسے آدمی تھے، ان کی تفصیلات بھی لمبی ہے، ظاہر بات ہے کہ بہت اونچے درجے کے تھے۔ اورنگزیب بادشاہ نے جس وقت فتاوی عالمگیری لکھنے کے لیے تقریباً 200 علماء کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مفتابی قول، فتویٰ کے اعتبار سے جو صحیح قول ہو وہ اس کو ایک کتاب میں جمع کیا جائے، چنانچہ وہ جمع کیا گیا، اور فتاوی عالمگیری کے نام سے آج کل مشہور ہے، اور مفتی حضرات اس کتاب کو دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے والے 200 آدمی جو جمع کیے تھے اس میں شاہ عبدالرحیم صاحب بھی تھے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنے زبردست پائے کے آدمی ہوں گے۔ بہرحال ان کا مدرسہ تھا، انہی کے مدرسے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلے نقش بندیہ میں صاحب اجازت تھے۔ تصوف میں 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ اور سہروردیہ، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں لیکن مشہور یہ 4 ہیں۔ تو اس میں سلسلے نقش بندیہ میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے والد صاحب سے تصوف کا علم لینا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ کامیابی نصیب فرمائی، اور حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سے خلافت بھی حاصل ہوئی۔ بہرحال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کے سلسلے میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں بعد میں فقہ سلسلے چشتیہ کے معمولات، سلسلے قادریہ کے معمولات، سہروردیہ کے معمولات، اور سلسلے نقش بندیہ کے معلومات۔ سلسلے نقش بندیہ میں تو خود ہی بیعت ہی تھے، اور خود ہی کیا ہے انہوں نے اسی سلسلے سے حاصل کیا، بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ابتدائی طور پر جو باتیں ہم لوگوں کے لیے، مبتدی لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ حضرت نے فرمائی ہے۔ تو میں نے کہا چلو آج اسی کے متعلق بات ہو جائے اور یہاں پر تمہارے سامنے ذکر کیا جائے۔ جی اس فصل میں بیان کے مسنون ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی فصل جو آ رہی ہے اس میں بیعت کرنا مسنون ہے،
یا بیعت کرنے کا کیا حکم ہے، بیعت ہونے کے حکم کے متعلق انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے۔ آج بہت ساری سنتوں کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، بہت ساری سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بلکہ بعض حضرات کو اس سنت کو آواز نہیں آ رہی، بعض حضرات تو اس سنت کو یعنی بیعت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، اور اس میں اگر میں کہوں کہ علماء کرام کا نمبر پہلا ہے تو صحیح ہوں، لیکن ایسے کہنے کی ہمت میں نہیں کر سکتا، سمجھے؟ بیچارے عوام اور کیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، خوف ہے، وہ تو بیعت ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام اپنے شان کی وجہ سے بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ بیعت سنت ہے یا نہیں۔ بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی، اور مختلف قسم کی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ ایک تو بیعت اسلام ہوتی تھی، یعنی اگر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان کر لیا کرتے تھے، اور ان کے الفاظ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بعض مرتبہ بیعت ہوتی تھی، وہ بیعت جہاد ہوتی تھی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ بہرحال یہ جو بیعت ہے، جس کو آج کل ہم بیعت کہتے ہیں، جس کو پیری مریدی کہتے ہیں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی، مردوں کو کی بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اس زمانے میں صحابی عورتیں جو ہے ان کی بیعت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لیکن یہ جو فن ہے، جس کو آج کل ہم پیری مریدی کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ احسان سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ مل احسان جو جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، سمجھنا تو وہ اس زمانے میں وہ تھا۔ پھر نام بدلتے بدلتے آج پیری مریدی تک آ گیا یہ مسئلہ۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ بیعت کرنا مسنون اور سنت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت اکبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فصل میں بیعت ہونے کو سنت قرار دے رہے ہیں، یعنی یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، بیعت ہونا چاہیے، سمجھنا ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن بیعت ہونا چاہیے، سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہی تھے تزکیہ کے لیے، صفائی کے لیے، تو پہلا تو یہ ثابت ہوگا اس میں کہ بیعت کرنا سنت ہے۔ اب جب یہ ثابت ہو گیا کہ بیعت کرنا سنت ہے، تو پھر کس سے بیعت ہونا چاہیے، جس سے ہم بیعت کریں اس کی حالت کیا ہونی چاہیے، اس میں کیا کیا صفاتیں دیکھنی چاہیے، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی بڑی تفصیل ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم لوگ اسی کو پیر ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جس کو مکاشفہ ہوتا ہو، جو صاحب کشف ہو، سمجھنا ہے، لیکن کشف دل کی باتوں کو جان لینا، دل کی باتوں کو پہچان لینا، ایسے بھی بہت سارے مشائخ ہوئے ہیں صاحب کشف، سمجھنا ہے۔ ابھی عنقریب زمانے میں اگر آپ لوگوں نے سنا ہو، حضرت شاہ مولانا صفی اللہ صاحب، کیا وہی نام ہے، بمبئی میں جو آیا کرتے تھے وہ وسیع اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور بمبئی میں تشریف لاتے تھے، خانقاہ بھی ہوتی تھی، وہاں لوگ بیٹھتے بھی تھے، اور ان کے پاس مجلسیں بھی ہوتی تھی، اور مجلسوں میں ان کو کشف ہو بھی جاتا تھا، کبھی بتا بھی دیا کرتے تھے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے کشف وغیرہ نہیں، بلکہ دوسری حالتیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس آدمی میں یہ علامتیں پائی جائیں تو پھر ان سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ بیعت ہونے کے بعد اب پھر کیا کرنا چاہیے، معمولات کو پابندی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کس طریقے وہ ساری تفصیلیں ترتیب کے ساتھ
اس میں کتاب میں ذکر کی گئی ہے۔ آج پہلا سبق ہے کہ بیعت ہونا مسنون ہے، اور یہ سنت کیا ہے آج کل علماء کرام چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس وجہ سے سنت طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اس فصل میں بیعت کے مسنون ہونے کا ذکر ہے، اگرچہ زمانے رسالت میں بیعت اتنے ہی امور کے واسطے تھی اور اب ایک مقصد میں منحصر ہے۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کے بیعتیں، جیسے میں نے ابھی بتائی، مختلف قسم کی بیعتیں ہوتی تھی، لیکن کیا ہے اب زمانہ گزرتا چلا گیا، 1400 سال ہو گئے، اس وجہ سے وہ دوسری بیعتیں کم ہوتے 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 یہ جس کو ہم آج کل پیری مریدی کہتے ہیں، بیعت کرنا، بیعت ہونا کہتے ہیں، وہ ایک طریقہ باقی رہ گیا، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی اور یہ امر اصل لفظ کے لیے موجود نہیں۔ قال اللہ تعالی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ہم تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو لوگ بیعت کرتے ہیں یا اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہونے کے برابر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی، طہارت اور حبیب اللہ ہونا، یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ اور اس سے پہلے مجلس میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا رسول مان کر محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بیعت کرنا ہے، معاہدہ کرنا ہے۔ اور اس معاہدے میں کہا جائے گا کیا کیا کہا جائے گا، وہ تفصیل آگے آئے گی، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں کہ بیعت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، چوری کرنے سے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اس عہد کو کیا آج سے میں نہیں کروں گا، اور اس کے اوپر وہ جمع رہا، اس نے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ جی اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، سو جو عہد شکنی کرتے ہیں تو اپنی ذات کی مسرت پر عہد توڑتا ہے۔ یعنی جس نے بیعت کے کیا تھا کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، پھر اس کے بعد نماز اس سے چھوٹ گئی، سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، پھر جھوٹ اس سے بول گیا، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدہ کو اس نے توڑا، اور اس کی جرمانہ، اس کا گناہ ظاہر ہے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہو جائے تو مشائخ بھی یہی فرماتے ہیں کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اچھا تو یہ ہے کہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر صلاۃ توبہ پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر توبہ کو درست کر لے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے معاہدہ توڑ لیا، پھر نیا معاہدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے پھر یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جی اور جس نے پورا کیا اس کو، جس نے پورا کیا یعنی جس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے اوپر برابر جمع رہا۔ وہ حدیث پاک میں بھی بڑے سے واقعات آتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مجلس میں تھے اور ان عورتوں کو بیعت کر رہے تھے، بیعت کرتے کرتے جب وہاں پر آیا کہ میں نوحہ نہیں کروں گی، اس زمانے میں کسی کے مرنے پر اس کے گھر جا کر زور زور سے بڑی تعریفیں کر کے رویا جاتا تھا، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ یہیں پر وہ رک گئی اور کہا ٹھہریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھ میں نے ایک آدمی کو وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نوحہ کروں گی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ گئی وہاں اور وہاں جا کر اس نے خوب نوحہ کیا، نوحہ کرنے کے بعد آئی اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بیعت کر لیجیے گیا، اب میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ زندہ میں کبھی نوحہ نہیں کروں گی۔ تو اس طریقے سے اصل بیعت میں جس چیزوں سے روکا جاتا ہے، جس چیزوں سے توبہ کی جاتی ہے، اس توبہ کو پکا کرنا چاہیے اور اس توبہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا چاہیے اور گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہو جائے تو میں نے ابھی بتایا کہ توبہ پھر دوبارہ توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ
غفور رحیم ہے. جی. اور جس نے پورا کیا اس کو جس پر اللہ سے عہد کیا تھا سو ان قریب اس کو اجر عظیم عنایت کرے گا. بس اللہ تعالیٰ سے حالانکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن، یاد ہوگی حدیث آئی تھی، دورے والے کتنے ہیں اس میں؟ دوروں میں آئے تھے، بتایا تھا کہ دیکھو ابھی تبلیغی جماعت والے آئے تھے، تم نے 9 چلوں کا عہد کیا ہے، اور دیکھو حدیث میں آیا کہ جو عہد توڑے گا اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، جتنے عہد توڑیں گے اتنے جھنڈے ہوں گے. ہمارے پاس تو جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے، سمجھنا ہے. اس وجہ سے جو عہد کیا ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، آج سے میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، یہ بھی عہد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اب وہ اس عہد کو توڑو گے تو اس کے لیے ایک الگ جھنڈا ہوگا وہاں پہچاننے کے لیے یہ عہد توڑنے والا ہے. بہرحال اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جی. واستفاض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد، وتارة على إقامة أركان الإسلام، وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفار، وتارة على التمسك بالسنة والاجتناب عن البدع والحرص على الطاعات، كما صح أنه صلى الله عليه وسلم بايع نسوة من الأنصار على ألا ينعمنا. اور احادیث مشہورہ میں منقول ہوا ہے. میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کی بیعتیں ہوتی تھی. سمجھے، بعض بیعتیں تو ہوتی تھی کفر سے چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے مسلمان بنا لیجئے. اور اسی طریقے سے دوسری قسم کی جہاد کے اوپر بھی، جنگ کے اوپر بھی. اور بعض لوگوں نے بیعت کی بھی ہے. ایک بیعت کے الفاظ میں آتا ہے کہ النصح لکل مسلمین، بیعت میں کہا گیا میں ہر مسلمان کے ساتھ جو اس کے لیے خیر ہو، جو اس کے لیے افضل ہو، جو اس کے لیے بہتر ہو، میں اس کے اوپر عمل کروں گا. سمجھنا ہے. ایک بیعت کے الفاظ میں آتا ہے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا. حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے بیعت کی تھی اور بیعت میں یہ کہا تھا کہ آج سے میں کسی سے مانگنے کا نہیں. سمجھنا ہے. اور انہوں نے اتنا اس کے اوپر سختی سے عمل کیا کہ اگر اپنا گھوڑے کا چابک وہ بھی اگر نیچے گر جاتا تھا تو یہ نہیں کہ ذرا مجھے اٹھا دینا بھائی، بلکہ خود اترتے تھے، خود اٹھاتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب مال آتا تھا کہیں سے تو اس مال کو تقسیم کرتے تھے. اور جب مال تقسیم کر کے حضرت حکیم ابن حزام کو دینا چاہتے تھے تو وہ نہ کہتے تھے میں نہیں لینے کا، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی دوسرے کو بلا کر کے دیکھو بھائی گواہ رہنا، میں تو ان کو دے رہا ہوں لیکن یہ نہیں لے رہے ہیں. قیامت کے دن اگر مجھے پوچھا گیا کہ فلاں صحابی کو تم نے کیوں نہیں دیا تھا تو تم گواہ رہنا کہ میں تو دینے کے لیے آیا تھا. تو حکیم ابن حزام نے اتنا پورا کیا. یہ بہرحال اسی طریقے سے ابھی واقعہ میں نے بتایا کہ ایک عورت کا کہ اس نے وعدہ کیا تھا نوحہ کرنے کا، تو ہاتھ کھینچ لیا کہ یا رسول اللہ ٹھہر جائے، میں ابھی آ کر بیعت کرتی ہوں. گئی اور وہاں خوب نوحہ کیا اور آ کر بیٹھ گئی کہ اب کبھی میں نوحہ نہیں کروں گی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کی بیعتیں ثابت ہے. قرآن پاک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرآن پاک کی آیت آئے گی الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جی. اور احادیث مشہورہ میں منقول ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگ بیعت کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ہجرت اور جہاد پر، کبھی اقامت ارکان اسلام. اقامت ارکان اسلام، ارکان اسلام، اسلام کے جو ارکان ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دوسرے احکامات ہیں، اس احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. آج سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس عہد کو، ہمارے اس عہد کو قبول فرما لے اور ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. ایسی بیعت ہے جس کو آج کل کے زمانے میں ہم پیری مریدی کہتے ہیں، اس میں بھی یہی ہوتا ہے. جی. اور کبھی مالک کفار میں ثابت قدم رہنے پر غزوہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی تھی
اس بیعت رضوان میں یہی تھا کہ مر جائیں گے لیکن کیا میدان نہیں چھوڑیں گے جی. اور کبھی سنت نبوی سے لگاؤ اور بدعت سے بچنے پر اور عبادت کے حریص اور شائق ہونے پر کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب عبادت کرنے کا موقع دے. چنانچہ دیکھا بھی گیا ہے، سمجھنا ہے، بیعت ہونے سے پہلے عبادت کرنے میں اتنی لذت نہیں آتی. جب آدمی کما حق ہو کسی نیک متقی پرہیزگار آدمی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، تو اس بیعت کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں گناہ کا خوف، گناہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ اور ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ ایک تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. اور ان کے علاوہ سلسلہ جو ہے مشائخ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج ہمارے زمانے تک تقریباً 40 مشائخ عامتاً ہوا کرتے ہیں آج کل کے حد میں. تو ان سب کی توجہ، ان سب کی برکت ہوتی ہے اور وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیعت کی وجہ سے اس کو عطا فرماتے ہیں. اور سلسلے کی بھی بہت ساری برکتیں ہیں. اس میں ایک یاد آ گیا ابھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مہاجر مکی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مولانا قاسم نانوتوی، ان کے خلیفہ تھے مولانا رشید احمد گنگوہی، سمجھنا گیا، مولانا یعقوب نانوتوی اور بہت سارے، سمجھنا گیا. بلکہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ مولانا اصغر صاحب یہاں جو مدفون ہے، سمجھنا گیا، یہاں جو مدفون ہے وہ یہ بھی بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی تھے. ان کے متعلق میں نے کتاب میں دیکھا کہ یہ بھی حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفاؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بہرحال یہ دوسری بات ہے. ابھی مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سلسلے کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ومن والوں نے ان سے فرمایا جس طرح بھی فرمایا ہو. اور دوسرا آگے چل کر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق بھی ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی تمہارے سلسلے میں بیعت ہوگا ہم اس کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائیں گے. بہت ساری برکتیں ہیں، بہت اچھی چیز ہے یہ جی. چنانچہ روایت سے صحیح ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی انصاریوں کی عورت سے نوکہ نہ کرنے کا. کسی کے مرنے کے اوپر چھاجیا کے ساتھ دور دور سے رونا، اس کو عربی میں نوحہ کہا جاتا ہے جی. فقراء مہاجرین سے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کہا تھا کہ کسی سے سوال نہیں کر کہ آج سے کسی سے مانگیں گے نہیں. اور وہ میں نے ابھی تمہیں ایک واقعہ بتایا حضرت حکیم ابن حزام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. حضرت حکیم ابن حزام کے متعلق حدیث آتی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، پھر مانگا، پھر عطا فرمایا، پھر مانگا، پھر عطا فرمایا، پھر مانگا تو کہا کہ حکیم یہ سر سبز نوٹ بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن اس میں بہت ہی زیادہ خرابیاں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا مانگنے کا سے مت مانگنے کا رکھو مت، مانگو مت. تو پھر اس نے وعدہ کر لیا کہ آج سے میں کسی سے نہیں مانگوں گا. چنانچہ اپنا حق تھا وہ بھی نہیں مانگتے تھے جی. اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محتاج مہاجرین سے بیعت لی اس پر کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے، حکیم ابن حزام وغیرہ صاحب اس میں جی. اور ان میں سے کسی شخص کا یہ حال تھا کہ اس کا کوڑا گر جاتا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتا تھا اور کسی سے کوڑا اٹھا دینے کا بھی سوال نہ کرتا تھا. مما لا شک فيه ولا شبهة انه اذا ثبت عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہوئی تو اب تم اس کو بدعت میں کیسے شمار کر سکتے ہو؟
اس کو خلاف شرع کیسے کہہ سکتے ہو؟ سمجھ میں آئے نہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہمارے کیا ہے جو علماء کرام ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ علمی دولت عطا کرے، لیکن وہ بیعت ہونے کو کیا ہے ناپسند فرماتے ہیں۔ اس میں بھی بہت سارے ہیں کہ جو بھی ناپسند فرماتے ہیں ناپسند فرماتے رہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کو بیعت الارشاد کہا جاتا ہے، جس کو آج کل ہمارے یہاں بیعت الاحسان عربی نام ہے اور بیعت الارشاد آج کل ہمارے یہاں کا نام ہے، پیری مریدی ہمارے یہاں کی باتیں ہیں، تو یہ اصل کے اعتبار سے سنت ہے، اس لیے سنت سے تو انکار نہ کرنا چاہیے اور سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جی، اور جس میں کچھ شک و شبہ نہیں وہ یہ ہے کہ جب ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فعل بطور عبادت اور اہتمام کے، نہ تو بطور عبادت کے اور اہتمام کے، ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے متعلق اہتمام کیا، اسی وجہ سے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے کی ہو وہ سنت سے تو نیچے ہو ہی نہیں سکتی، وہ سنت سے اوپر کا درجہ ہو سکتا ہے لیکن سنت تو ہے ہی ہے۔ جی، نہ کہ برسبیل عادت، تو وہ فعل سنت دینی سے کمتر تو نہیں فائدہ، اور چونکہ امور مذکورہ کی بیعت لینا بطور عبادت و کمال اہتمام تھا تو بیعت کے مسنون ہونے میں اب کوئی شک و شبہ نہیں۔ بقی انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان خلیفۃ اللہ فی ارضہ وعالم۔ اب یہاں سے دوسری بات بتاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر خلیفۃ اللہ تھے، سمجھنا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، سمجھنا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ فی الارض کہا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا درجہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ تھے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور خلیفہ جو کام کرے وہ سنت ہوتا ہے۔ جی، باقی رہا یہ بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زمین میں خلیفۃ اللہ تھے اور عالم تھے اس کے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر قرآن اور حکمت کو اتارا، اور معلم تھے قرآن اور حدیث کے، اور امت کے پاک کرنے والے تھے۔ سو جو فعل کے حضرت نے بنا پر خلافت کے کیا وہ خلفاء کے واسطے سنت ہو گیا، اور جو فعل کے بجینت تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ امت کے کیا وہ علماء راسخین کے واسطے سنت ہوا۔ مسلم سمجھ میں آ گیا ہوگا، بہت ہی اونچی بات کہی ہے، الفاظ بہت مختصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، جس لائن سے کیا ہے، اس لائن سے وہ کام سنت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یاد آ گئی آیت؟ 4 چیزیں اس میں بتائی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزکی بھی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تزکیہ اتنا اونچا تھا کہ آدمی کیسا ہی برے ارادے سے آیا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا اثر اس کے قلب مبارک پر پڑتا تھا تو زمین آسمان کا فرق ہو جاتا تھا۔ حضرت ابو سفیان کی عورت کا واقعہ میں نے بتایا تھا، یاد ہے تمہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ مت، آنے دو، اور جب وہاں پہنچے تو کہا کہ عمر ابھی اللہ کو ایک ماننے کا وقت نہیں آیا، فوراً انہوں نے کہا کہ تلوار پھینک دی، اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں تو نماز چھوڑ کے کیوں پڑھتے ہیں، باہر چل کے پڑھتے ہیں، یہ سارا واقعات یاد کر لو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں خلیفۃ اللہ ہونے کے ناطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے لفظ میں کہتا ہوں کہ پیری مریدی بھی کی ہے، اور پیری مریدی اس وجہ سے سنت ہوئی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم بھی دی ہے، قرآن پاک نازل ہوا، قرآن پاک پڑھایا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہو گئے۔ اب جن لوگوں نے جس لائن کا کام اختیار کر لیا وہ اس لائن کے ماہرین ہو گئے، بڑے ہو گئے، اکابرین ہو گئے۔ اگر پیری مریدی میں ہے تو اس میں وہاں بڑے ہو گئے، اور اگر علم میں ہے تو مفسر ہو گئے، فقیہ ہو گئے، محدث ہو گئے۔ علماء کرام کا یہ درجہ ہے جی۔ پھر اس کو پڑھو آخری، جو فعل کے حضرت نے بنا برخلافت کیا ہے وہ خلفاء کے واسطے سنت ہو گیا، تو اب وہ خلفاء کے واسطے سنت ہو گیا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یا گزشتہ کل تم نے پڑھا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو پھر علماء کو بیعت نہیں ہونا چاہیے جی۔ اور جو فعل کے وجیہت تعلیم کتاب و حکمت اور یعلم الکتاب جی اور تزکیہ ویزکیہم، وہ علماء اور راسخین کے واسطے سنت ہوا۔ فائدہ، علماء راسخین سے وہ مراد ہے جو یہ آج تو میرا ارادہ یہی تھا سمجھنا کہ گزشتہ کل بات آئی تھی علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء خیر اور ایک کو کہا جاتا ہے علماء شر۔ سمجھنا ہم تو اپنے طور پر گزشتہ پرسوں میں نے بتایا تھا کہ مدرسے کی سند ہاتھ میں آ گئی، آتا جاتا کچھ نہیں، نام محمد فاضل، یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی طریقے سے سند آ گئی، بس ہم علماء ہو گئے وہ۔ لیکن علماء سے جب کتابوں میں آتا ہے علماء کرام العلماء ورثۃ الانبیاء یا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، تو اس علماء سے کون سے علماء مراد ہے، اس میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس کی حالت کیسی ہونی چاہیے، سمجھنا ہے نا۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ علماء کی دو قسم ہیں، ایک کو تو کہا جاتا ہے علماء ربانیین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا کے نائب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے بتانے والے لوگ ہیں، اور وہ صحیح معنی میں وہ ہے۔ قرآن حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، تو یہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا، یہ علماء راسخین مراد ہے، علماء ربانیین مراد ہے، میں اور آپ نے سمجھنا ہے نہیں۔ ویسے تو ہم اللہ اللہ کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کہتے ہیں تو پتہ نہیں، کبھی 4 رکعت پڑھی گئی، 3 رکعت پڑھی، پتہ ہی نہیں چلا، جیسی تو ہماری نمازیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے علماء ربانیین جو ہوں گے، وہ علماء ربانیین جب تک دنیا میں رہیں گے، حدیث میں بھی کہا ہے کہ وہ بہت کم ہوں گے، مختصر ہوں گے، لیکن کسی ملامت کرنے کے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، حق بات کو برملا بیان کریں گے، حق یہی ہے، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ یہ علماء ربانیین کا کام ہے جی۔ علماء راسخین سے وہ مراد ہے جو علم ظاہر اور باطن کے جامع ہیں۔ جو یہ دیکھ لو حضرت شاہ ولی اللہ مودودی صاحب نے فرمایا کہ علم، پھر کون کتنے علم بتائے؟ 2۔ کون کو؟ علم ظاہر، وہی علم جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کتابوں کا علم جس کو علم ظاہر کہتے ہیں، علم ظاہر کا ماہر ہو، اور علم باطن کے جامع کو علم باطن کا بھی ماہر ہو، دونوں علم جس میں ہو وہ علماء ربانیین ہے۔ اور انہی، چاہے وہ مختصر ہے، چاہے 2-4 آدمی ہے، لیکن 2-4 آدمی کی وجہ سے یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے، اور قیامت کے آنے سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اور وہ ہوا جو ہے اس اہل علموں کو لگے گی، ان کے دل کو لگے گی، اور دل کے لگنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفات والے آدمیوں کو انتقال کر دے گا، انتقال کر جائیں گے یہ، اور ان کے انتقال کرنے کے ساتھ ہی دنیا میں کیا ہے فاسق فاجر دنیا دار لوگ ہی رہ جائیں گے، اور اسی پر پھر قیامت آئے گی جی۔ تو ہم کو چاہیے کہ بیعت کی گفتگو کرے کہ وہ کس قسم میں سے ہے۔ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ بیعت منحصر ہے امور خلافت اور سلطنت پر، اور وہ جو صوفیوں کی عادت ہے۔ ایک منٹ، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیعت کرنا چاہیے، سنت ہے، یہ بھی کہہ دیا۔ اگر یہ ہے تو پھر یہ بیعت بادشاہوں سے
اصل تو ہوتی تھی بادشاہ کی، جو امیر المومنین بنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے بیعت نہیں کی اور جنگ کرنے گئے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی، جنگ کرنے کے لیے گئے. تو اس زمانے میں جو بیعت ہوتی تھی وہ خلافت کے اوپر ہوتی تھی، حکومت کے اوپر ہوتی تھی. اس وجہ سے جو بھی حاکم ہوتا تھا وہ لوگوں سے خلافت لیتا تھا اور وہ خلافت حکومت پر ہوتی تھی. اس وجہ سے اس وقت کے جو علماء کرام تھے یا اس وقت کے علماء راسخین تھے، انہوں نے بیعت ارشاد پر زیادہ دھیان نہیں دیا. اس لیے کہ اگر اس وقت بیعت ارشاد پر یعنی پیری مریدی پر اگر وہ بیعت لینے لگتے تو لوگ بادشاہ کا کان بھر دیتے کہ دیکھو یہ اپنی جمعیت بڑھا رہا ہے، کل کو بغاوت کرے گا، تمہارا نقصان ہوگا. اس وجہ سے جی تو ہم کو چاہیے کہ بیعت کی گفتگو کرے کہ وہ کس قسم میں سے ہے. سو بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ بیعت منحصر ہے قبول خلافت اور سلطنت پر، یعنی سلطنت حاصل کرنے. اس زمانے میں ہوتا تھا جو بھی سلطنت حاصل کرتا تھا وہ تمام لوگوں سے بیعت لیتا تھا کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے خلاف نہیں جائیں گے، تمہارے احکامات کے خلاف ورزی نہیں کریں گے. اور وہ جو صوفیوں کی عادت ہے، اور درمیان میں مجھے ایسا دوسری بات بھی یاد آ جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی ہے. آج بھی ہے. اگر کوئی آدمی حکومت برطانیہ کی سٹیزن لیتا ہے، ساری ترتیبیں ختم ہونے کے بعد سب سے اخیر میں وہ سوگند نامہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. ہر جگہ ہوتا ہے، اپنے یہاں پر بھی ہے، لیکن ہم چکے ہم یہی ہیں اس وجہ سے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. لیکن ذرا سی خلاف ورزی کرو، دیش ڈرو. جی اور وہ جو صوفیوں کی عادت ہے باہم اہل تصوف سے بیعت لینے کی، وہ شرعاً کچھ نہیں، اور یہ گمان فاسد ہے. بدلیل اس کے جو ہم مذکور کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیعت لیتے تھے امامت ارکان اسلام پر اور کبھی تمسک بسنت پر، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی گواہی دے رہی ہے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زریر پر شک کی کہ ان کی بیعت کے وقت سو فرمایا کہ خیر خواہی لازم ہے ہر مسلمان کے واسطے. زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پورا بخاری میں بڑا عجیب ہے. سمجھتے وقت بھی پڑھتے وقت بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. بیعت لی تھی صرف اس پر کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ اس کے لیے جو خیر ہوگا اس کا مشورہ دوں گا، اس کا بات کروں گا. سمجھنا ہے نہیں. انہوں نے گھوڑا خریدا، کسی سے جانور خریدا، 200 کسی نے 200 روپے میں بیچ دیا ان کو. انہوں نے خرید لیا. خرید لینے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی خیر خواہی کروں گا. اس آدمی نے بیچارے نے 400 روپے کا گھوڑا 200 میں بیچ دیا. مجھے ضرورت تھی، مجبوری تھی. ان کو بلایا اور کہا کہ بھائی 200 روپے اور لے جاؤ. پھر سوچا یار یہ گھوڑا 400 کا تو ہے نہیں، 800 کا ہے. اس نے مجبوری میں قبول کر لیا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے لیے خیر کی بات کہوں گا. تو اسے بولا تھا کہ یہ گھوڑا 800 کا ہے، لے 800 لے جاؤ. قیمت بڑھاتے چلے گئے. آج دنیا میں مجھے ایک واقعہ بتا دو، بلکہ یہ واقعہ سنتے ہوئے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کا معاملہ کریں گے. دوسرا قصہ یہ یاد آ گیا کہ ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس مشورہ کرنے کے لیے ایک آدمی پہنچا کہ فلانی جگہ پر مجھے ملازمت مل رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہے. سمجھ میں آیا. اس جگہ پر مولوی صاحب کے بیٹے کی بھی ملازمت کی بات چلا رہے تھے. تو مولانا نے کہہ دیا نہیں جانا. بیٹے کی جگہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ایسا نہیں. آج کل ہماری خود حالت ایسی ہو گئی ہے کہ سامنے والے کو کس طرح گرایا جائے اس کی طرف. حالانکہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا اور صحابہ نے کر کے بتا دیا کہ
النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے جو خیر ہوگا اس کے اوپر میں عمل کروں گا، اور اس نے عمل کر کے بتا دیا. جی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی قوم انصار سے، سو یہ شرط کر لی کہ نہ کرے امر خدا میں کسی ملامت دل کی ملامت سے. یعنی انہوں نے بیعت کی اس وقت. یہ عامتاً ہوتا ہے، حضرت شیخ نورانہ مرقدری فرماتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر بیعت دی جائے اور اس جگہ پر کوئی ظاہری برائی ہو، گانا گایا جاتا ہو، ناچ کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، کوئی کر رہے ہو، رسوم و رواج کی پابندی کر رہے ہو، تو اس وقت سے بھی کیا ہو، رسوم و رواج پر ہم عمل نہیں کریں گے. جب بیعت لی جاتی ہے اصلاح کے لیے، تو جو گناہ ہو رہا ہو، حتیٰ کہ حضرت شیخ نے یہاں تک فرمایا کہ لواطت جہاں ہوتی ہے وہاں بیعت لی جائے تو اس سے بھی لی جائے کہ لواطت نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اور حق کی بات بولے جہاں رہے، یعنی جہاں رہے وہاں حق کی بات بولے. یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم لوگ تو کیا ہوا دیکھ کر بولتے ہیں، کدھر کی ہوا چل رہی ہے، سمجھنا. گنگا گئے گنگا داس، جمنا گئے جمنا داس. حالانکہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ایک ہی ہوتا ہے. حق بات کہو چاہے کچھ بھی ہو جائے، حق کے خلاف نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی آدمی اکڑو کہے گا، اکڑو ہی کہتے ہیں، ایسا آدمی اکڑو ہوتا ہے جو ایک بات پکڑ لیتا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کہنے کے لیے کہا ہے کہ حق کے خلاف ملامت کرنے والے کتنے ہی ملامت کریں اس کی پرواہ مت کرو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتا دیا. جی. سب انہیں سے بعض لوگ عمرہ اور سلاطین پر مل کر بلا خوف رد اور انکار کرتے تھے. دیکھ لیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کی بیعت نہیں کی. میرے نانا کے طریقے کے خلاف ہے. میرا نانا کسی کو امیر نہیں بنا کر گئے، حضرت ابو بکر کو بھی نہیں بنا کر گئے تھے، لوگوں نے ان کو بنا دیا ہے کہ نہیں. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جو اپنی جگہ پر بٹھایا ملوکیت کے سرکے پر، تو منع کیا گیا اور جنگ ہوئی اس کے ادھر. آج کل جانتے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے. جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کل تو یہی ہمارے یہاں تو بہت چیز ہے، کیا کیا کہا جائے اس میں. میں کہوں گا تو پھر کہیں گے کہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تھوڑے دن پہلے ایک مسئلہ آیا تھا راندیر کی ایک مسجد کا. اس کا باپ امام تھا تو لڑکے کو بھی امامت ملنی چاہیے، وراثت. ارے بھائی وراثت کہاں ہے؟ اس میں تو وراثت نہیں ہے. لیکن مجھے اس کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، میرے سر پہ بال نہیں ہے. سمجھ میں نا؟ بالکل یہی وراثت چاہیے. وہ تھا تو وہ تھا، جانے دو. بھی ورنہ پھر خود تو سمجھ جاتے ہو لیکن بولتے نہیں تو اب سمجھ لینا. مفتی عبدالرحیم صاحب لاکھپوری کے یہاں انتقال ہو گیا تو اس وقت بھی ایسا ہی ہو گیا. وہ آج کل ان کا متولی پریشان ہے، وہ کہہ رہا ہے جانے دو کوئی مسئلہ. تو یہ چیزیں میں ہم لوگ بہت گئے گزرے ہیں، صحیح نہیں ہے یہ. جی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے بیعت لی اور شرط کری موقع کرنے سے پرہیز کرے. ان کے سوائے بہت سے امور میں بیعت ثابت ہے اور وہ سب امور از قسم تزکیہ اور امر بالمعروف. یعنی حضرت فرماتے ہیں، حضرت ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم بیعت ارشاد آج کل کہہ رہے ہیں، یہ بیعت یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف جگہ پر مختلف الفاظوں سے بیعت لینا ثابت ہے. اس لیے بیعت کو بدعت کہنا یا بیعت کو غلط کہنا یا بیعت کو کیا ہے اپنے دماغ کا غبار کہنا، کیا نام اس کا، ابو الحسن مودودی کی کتاب میں تم دیکھو گے وہ بالکل منع کرتے ہیں کہ یہ بیعت کچھ بھی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. جی. اور وہ سب امور از قسم تزکیہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے. تو صاف ثابت ہو گیا کہ بیعت فقط امور خلافت پر منحصر نہیں. ہاں، یعنی خلیفہ ہی بیعت لے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن میں نے کہا کہ پہلے جو یہ ہوتا تھا اس میں جو علماء کرام نے اس بیعت و ارشاد کو جو چھوڑ دیا تھا وہ اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ بادشاہ کو لوگ کان بھر دیں گے کہ یہ تمہارے خلاف جمعیت کو پیدا کر رہا ہے. جی. اب یہ ہے کہ بیعت چند قسم پر ہے. بعضی بیعت خلافت کی اور بعض بیعت اسلام لانے کی اور بعض بیعت تقویٰ کی رسی پکڑنے کی
اور بعض بغیر ہجرت اور جہاد کی اور بعض بغیر جہاد میں مضبوط رہنے کی. اور مسلمان یہ تقویٰ کے رسی پکڑنے کی بیعت ہے. یہ جو ہم لوگ آج کل لے رہے ہیں وہ بشرطے کہ صحیح آدمی سے لی جائے. جی. اور مسلمان ہونے کی بیعت خلفاء کے زمانے میں مطلوب تھی. خلفاء راشدین کے وقت میں بیعت اسلام کو اس واسطے مطلوب تھی کہ ان کے ایام میں لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا اکثر بسبب شوکت اور تلواری تھا، نہ کہ بسبب تاریخ قلوب اور اظہار اسلام کی دلیل کے، اور نہ دخول اسلام اپنی خوشی اور رغبت پر تھا. اور خلفاء راشدین کے سوا اور خلفاء کے وقت میں چنانچہ خلفاء مروانیہ اور عباسیہ کے وقت میں یعنی جب 60 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 60 سال ہو گئے اور خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی. اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی، بادشاہ بن گئے سارے کے سارے. سمجھ میں آیا؟ جی. چنانچہ خلفاء مروانیہ اور عباسیہ کے وقت میں اس واسطے بیعت اسلام مطلوب تھی کہ ان میں اکثر ظالم و فاسق تھے، اقامت سنن دین میں کوشش دلیل نہ کرتے تھے. یعنی اس زمانے میں بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ تھا، خلیفہ نہیں تھا، امیر المومنین نہیں تھا. امیر المومنین ہوتا تو مسلمان کو صحیح رہنمائی کرتا. وہاں تو رہنمائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وہاں تو اپنا جذبہ اپنے شان دکھلانا ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جس جگہ پر کوئی عیدگاہ نہیں تھی، وہاں جہاں نماز پڑھنی تھی وہاں جھنڈا گاڑا جاتا تھا، نیزہ گاڑا جاتا تھا. سمجھنا؟ ان بادشاہوں نے خود سے استدلال پکڑا کہ ہتھیار بھیجنے چاہیے. اس وجہ سے ہمارے یہاں 26 جنوری پر ہتھیار دکھلائے جاتے ہیں. اس طریقے سے وہاں عید کے موقع پر ہتھیار لے کر چلتے تھے، سب ہتھیار سچ کر آیا کرتے تھے. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہتھیار لیا تھا وہ تو صرف علامت کے طور پر تھا. تو اس قسم کی بہت ساری غیر شرعی باتیں بھی ہوتی تھی لیکن کسی کو کہنے کی ہمت نہیں تھی. اور یہی حال آج بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں امام کو بادشاہ کی مرضی کے خلاف کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں تو بولنے کی اجازت ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ دوسری بات رہی کہ اس کے باوجود ہم نہیں بولتے. لیکن کیا ہے، سعودیہ میں جمعہ کا خطبہ بادشاہ کی یا جو کمیٹی ہے اس کمیٹی نے جو منظور کیا ہو وہ لکھ کر دیا ہو اسی کو پڑھنا چاہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جی. اور اسی طرح تقویٰ کی رسی تھامنے کی بیعت خلفاء کے زمانے میں مطلوب ہو گئی تھی. خلفاء راشدین کے زمانے میں تو صحابہ کی کثرت کے سبب مطلوب تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے نورانی ہو چکے. سارے کے سارے صحابہ نورانی ہو چکے تھے اور نورانی ہونے کے بعد ان کو تو ضرورت تھی ہی نہیں. سمجھنا؟ اس وجہ سے صحابہ نے پھر حضرت ابوبکر سے حضرت عمر سے بیعت نہیں کی. جی. آپ کے حضور میں تو ان کو تصفیہ باطن کے واسطے خلفاء کی بیعت کی کچھ حاجت نہ تھی، اور خلفاء کے بعد کے زمانے میں خون پڑنے کے خوف کے خلفاء کے بعد کا زمانہ جب آیا تو ملوکیت ہو گئی، بادشاہت ہو گئی اور بادشاہ کے خلاف یہ چیزیں ہوتی تھی، اس لیے پھر وہ خلافت میں کے بعد بیعت کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا. جی. اور اس خوف سے کہ بیعت کرنے والوں کے سر بیعت خلافت کا گمان کیا جانے سے فساد ہو، بیعت مذکورہ مطلوب تھی. اور اس وقت میں اہل تصوف فرقہ دینے کو بیعت کے بس ابو صورت میں پھر یہ سلسلہ چلا کیسے؟ حالانکہ آگے میں نے بتایا تھا تمہیں کہ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. میں نے بتایا تھا تمہیں، یاد آ گیا؟ سلسلہ چشتیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کون، حضرت علی کا خلیفہ کون، حضرت ابوبکر کا خلیفہ کون؟ تو یہ جو تھا تو بیعت نہیں تھی، لیکن اس زمانے میں کپڑا یا کرتا یا دیا جاتا تھا. اور ان کے بعد کا جب زمانہ آیا تو جو آدمی بیعت ہوتا تھا اس بیعت ہونے والے کو پھر سب کی طرف سے ٹوپی پہنائی جاتی تھی. سمجھ میں آیا نہیں؟ امن موسیٰ نے وہ پہن رکھی ہے تقریباً. سمجھ میں آیا؟ چار کونے کی ہوتی تھی، گول ہوتی تھی اور 4 کونے ہوتے تھے. اس میں 4 ترکی ہوتا تھا. یہ علامت ہے کہ اس آدمی نے آج سے 4 چیزوں کو چھوڑ دیا: قلت کلام،
بات نہیں کریں گے، زیادہ بکواس نہیں کریں گے، قلت منام زیادہ نہیں سوئیں گے، نہیں قلت طعام پیٹ بھر کر دعوت نہیں کھائیں گے، اور قلت اختلاط مال انام لوگوں کے ساتھ مجلسیں نہیں جمائیں گے، تنہائی میں رہیں گے اور خوب اللہ اللہ کریں گے۔ تو اس زمانے میں پھر یہ ٹوپی دینے کا رواج تھا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور جو بیعت ہوتا تھا وہ ٹوپی پہنتا تھا، گویا کہ وہ یہ 4 چیزوں کا شروع ہو گیا۔ جی اور اس وقت میں اہل تصوف فرقہ دینے کو بیعت کے قائم مقام سمجھتے تھے۔ پھر ایک مدت کے بعد جب یہ بیعت کی رسم ملوک اور سلاطین میں معلوم ہو گئی، جب بادشاہ ختم ہو گئی اور پھر بادشاہ کے لیے بھی بیعت کی ضرورت نہیں رہی، تب علماء کو ہمت آئی اور پھر انہوں نے بیعت کو شروع کیا۔ بہرحال آج کا ایک ہی ٹاپک رہا کہ بیعت کرنا سنت ہے، بیعت کرنا چاہیے، بیعت ہونا چاہیے، اور کس سے ہونا چاہیے وہ آئندہ دوسرے سبق میں آئے گا، اور جب بھی ہوگا تو انشاءاللہ یہ سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔